تو اچانک آپ اپنی خانقاہ سے اٹھے اور کہے چلو پالکی لے کر کے میرا یار آپ پہنچنے والا ہے. یعنی ان کا استقبال کرنے کے لیے جیسا بھی میں آ رہا تھا حضرت نے ہمارا استقبال کیا. یہ خیر ان کی مہربانی ہے, بہت بہت شکریہ. تو اس طریقے سے ہمارے بڑوں کا ماحول ہوتا ہے. حضرت علامہ پنڈوی آئے, اللہ اکبر, باہر پالکی لے کر کے, اور جانتے کیا ہوا, خود پالکی سے اتر گئے اور کہا کہ آپ اس میں تشریف رکھیے, آپ اس پالکی میں بیٹھیے. پھر سجا بجا کر کے آپ کو خانقاہ میں لے جایا گیا. بڑے آشان و شوکت کے ساتھ آپ خانقاہ میں گئے. خانقاہ میں آپ نے وضو فرمایا, وضو کیا. وضو کرنے کے بعد آپ جیسے ہی بیٹھے دسترخوان پر, تو ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں, جتنے یہاں حاضر ہے سب میری بات کان کھول کر کے سنیں. حضرت علاؤالحق بندوی نے اپنے مرید, ابھی مرید بنائے نہیں ہیں, بیٹھائے ہیں. بیٹھانے کے بعد کھانا لایا گیا اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان کے منہ میں کھلایا. تو بظاہر تو وہ کھانا تھا, لیکن حقیقت میں انہوں نے ان کا سینہ نور سے بھر دیا. کہیے مچل کر سبحان اللہ. آج بھی ہم اگر خانقاہ میں کوئی چیز کھائیں, چاہے ہم لنگر کھائیں, چاہے ہم شیرنی کھائیں, چاہے ہم کچھ بھی کھائے جو کچھ کھائے, دل میں نیت یہ کرے کہ میں نور کھا رہا ہوں. کیا کھا رہا ہوں؟ اپنے پیٹ میں نور ڈال رہا ہوں. اپنے پیٹ میں یہ اللہ کی طرف سے رحمت کو داخل کر رہا ہوں. تو ہوگا کیا, اس سے آپ کا پیٹ بھی بھر جائے گا, آپ کا دل بھی روشن ہو جائے گا, ذہن بھی روشن ہو جائے گا. تو کبھی بھی یہ کھاتے یہ سوچ کر کے کھائیں. لنگر کھاتے ہیں نا, بس لے اور بالکل لیا منہ میں رکھے, ایسا نہیں. سوچ لے کہ میں اللہ کا نور کھا رہا ہوں. کیا کھا رہا ہوں؟ آپ کا پیٹ بھی بھر جائے گا, آپ کے سینے میں روشنی بھی ہو جائے گی. کبھی کوئی کام کرے, انما الاعمال بالنیات, یہ ایسی حدیث ہے, جیسی نیت ہوگی اللہ ویسا آپ کے ساتھ سلوک کرے گا. خیر میں بتا یہ رہا تھا, حضرت مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمت و رضوان کہاں گئے؟ اپنے پیر و مرشد حضرت علاؤالحق پنڈوی کے یہاں. آپ نے کہا کہ حضرت آپ کے شہزادے ہیں, سب کی ڈیوٹی لگی ہے, کوئی لکڑی لا رہا ہے, کوئی جھاڑو لگا رہا ہے, کوئی کھانا کھلا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. حضرت ہمیں بھی کوئی ڈیوٹی دے دیجئے. کس نے کہا؟ مخدوم اشرف سمنانی نے کہا کہ ہمیں بھی کوئی ڈیوٹی دے دیجئے. چونکہ ایک ماحول ہوتا ہے, بیٹا کام کرے اور مرید ایسے ہی بیٹھا رہے تو سچا مرید کو اچھا نہیں لگے گا کہ دیکھو ہمارے پیر و مرشد کا شہزادہ ڈیوٹی پر ہے اور ہم آرام سے بیٹھے ہیں. تو آپ نے کہا کہ حضرت مجھے بھی ڈیوٹی عطا کر دیجئے. تو حضرت مخدوم حضرت علاؤالحق پنڈوی نے کہا, شہزادے میں تیری ڈیوٹی کیسے لگاؤں جبکہ تیرے آنے کی بشارت حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بار نہیں 70 بار تمہارے آنے کی بشارت ہمیں عطا کیا. اب جس کے آنے کی بشارت خضر علیہ السلام کرے, ہم اس شہزادے سے کام لے, یہ ہمارا دل گوارا نہیں کرے گا. تو آپ نے خود ہی فرمایا, حضرت میری ایک چھوٹی سی ڈیوٹی لگا دیا جائے, میں آپ کو وضو کرایا کروں گا. سبحان اللہ, کہے مطلب کر سبحان اللہ. تو حضرت مخدوم اشرف سمنانی کا وہ مقام ہے, اللہ میں کیا جلدی سے میں بتا دوں مخدوم اشرف بہاری والا واقعہ. حضرت مخدوم اشرف بہاری ہے, انہوں نے کہا کہ ابھی ایک شہزادہ آنے والا ہے, جلدی پہنچے گا, میرا جنازہ تیار کر دینا, اور کوئی بھی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے نہ بڑھے. ایک سید زادے تشریف لانے والے ہیں جو صحیح النسل ہے, جو سید زادے ہیں جن کا نام اشرف ہے, جب وہ آئے تو میرا جنازہ وہی پڑھائیں گے. کہیے سبحان اللہ. اور آپ نے کہا کہ اے میرے مرید سنو, ایک مخدوم جا رہا ہے تو دوسرا مخدوم آ رہا ہے. خیر حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی علیہ رحمت و رضوان پہنچے. کہاں پہنچے؟ آپ نے دیکھا کہ جنازہ تیار ہے, جنازہ آپ نے پڑھا دیا. پڑھانے کے بعد اب کیا ہوا وہ سب آپ کو ہم کو بتانا ہے. حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی نے جنازہ پڑھا دیا. حضرت مخدوم اشرف بہاری کو دفن کر دیا گیا. دفن کرنے کے بعد حضرت مخدوم اشرف بہاری نے ہاتھ باہر کر دیا. کیا کر دیا؟
ہاتھ باہر کر دیا۔ اب میں دنیا کی ٹیکنالوجی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ مخدوم اشرف بہاری کہاں کیا رہے ہیں؟ بول تو نہیں رہے ہیں لیکن ہاتھ آپ نے باہر کر دیا ہے۔ اب دنیا والے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہاتھ باہر کیوں کیا، باہر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اب تو مریدین بھی پریشان ہے، ملنے جلنے والے بھی پریشان ہے، ہاتھ باہر کیوں ہے؟ چنانچہ تاریخ یہ گواہ ہے کہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی سے کہا گیا حضرت آپ ہی بتا دیجئے کہ آخر ہاتھ باہر کیوں آ گیا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اگرچہ ہم من تن مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی جسم و جان کو سلامت رکھتا ہے، ان کا جسم محفوظ رہتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری حدیث پاک ہے، بہت سارے واقعات بھی ہے۔ خیر حضرت مخدوم اشرف بہاری نے ہاتھ باہر کر دیا، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ماجرا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی نے مراقبہ کیا کہ بات کیا ہے، آخر ہاتھ باہر کیوں آیا؟ تو آپ نے فرمایا سنو، کیا حضرت نے کوئی وصیت کیا تھا؟ اب مریدین کو اچانک یاد آیا کہ ہاں حضرت نے ایک وصیت کیا تھا کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے، جب مجھے قبر میں دفنایا جائے تو مجھے ایک برکت والی ٹوپی جو میرے پاس ہے، جو میرے پیر و مرشد نے مجھے عطا کیا ہے، جب میں قبر میں جاؤں تو برکتاً وہ ٹوپی میرے ساتھ قبر میں میرے ساتھ رکھ دیا جائے۔ یہ مخدوم اشرف بہاری